السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے قیام پاکستان، ابتدائی مشکلات و اہم واقعات۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، لیکن پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کے دشمن پیدا ہو چکے تھے، جو پہلے تو قیام پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، لیکن بعد میں پاکستان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کیں کہ مسلمان تنگ آ کر دوبارہ بھارت کے ساتھ الحاق کر لیں۔ تو مختلف مسائل ہیں پاکستان کے جن کو آج ہم نے پڑھنا ہے باری باری۔ ان میں سب سے پہلے ہے مملکت پاکستان کی سربراہی کا مسئلہ۔ برصغیر کی تقسیم کا جب منصوبہ پیش کیا گیا تھا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ مجھے بھارت اور پاکستان دونوں کا مشترکہ گورنر جنرل رہنے دیا جائے۔ بھارت نے اس کو قبول کر لیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھارت نوازی اور نہرو کے ساتھ ذاتی تعلقات کی بنا پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر جنرل تسلیم نہیں کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے ہی پاکستان کے خلاف تھے، لیکن جب اس کی اس تجویز کو رد کیا گیا تو وہ مزید پاکستان کے دشمن ہو گئے، اور پھر بعد میں پاکستان کے معاملات میں اتنی رکاوٹیں پیدا کیں کہ پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ انگریز کی پاکستان دشمنی، انگریز جو تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے پورے ہندوستان کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے۔ اب وہ یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جا رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ کانگریس کی اس پالیسی کی حمایت کرتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہے تقسیم ہند میں جلدی۔ برطانیہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑیں گے، لیکن جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آتے ہیں تو اتنی جلد بازی میں انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑا کہ بہت سے مسائل ابھی تک حل طلب تھے، جن کا آج تک پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کی پاکستان دشمنی، کانگریس شروع سے پاکستان کی دشمن تھی۔ ان کے الیکشن کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، تو وہ پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ بھی ان کی جو اکھنڈ بھارت اور پاکستان دشمنی کا جو نظریہ تھا وہ بھی پاکستان کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں پیدا کرتا رہا۔ اس کے بعد ہے ریڈ کلب کی بددیانتی۔ دو صوبے ایسے تھے، پنجاب اور بنگال، جو کہ آدھے مسلمانوں کے تھے اور آدھے غیر مسلم تھے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان دو صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم آبادی کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا، اور ایک کمیشن بنایا گیا پنجاب اور بنگال کا، جن کا ایک مشترکہ چیئرمین سر ریڈ کلف تھا۔ ان کے کیونکہ ذاتی تعلقات تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، تو انہوں نے بہت سے علاقے جو تھے جو مسلم اکثریتی تھے وہ بھارت کے حوالے کر دے، جن میں پنجاب کے ضلع گرداسپور، امبالہ، زیرہ، فیروز پور کی تحصیلیں ہندوستان کے حوالے کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ضلع گرداسپور کو خاص طور پر ہندوستان کے حوالے کر کے ایک طرح سے کشمیر تک جو ہندوستان کا راستہ تھا وہ صاف کر دیا۔ اس کے علاوہ مہاجرین کا مسئلہ ہے۔ UP سے اور بہار سے مہاجرین کے لٹے پٹے قافلے پاکستان آ رہے تھے، اور ادھر پنجاب کے اندر سکھوں نے اور ہندوؤں نے مل کر بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، تاکہ مہاجرین جو مطلب کہ مسلمان ہیں وہاں کے، وہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ جائیں، اور جو مشرقی پنجاب ہے وہ سکھ اکثریتی صوبہ بن جائے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی بازیابی، جب یہ تقسیم کی گئی تو بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان خواتین تھیں ان کو بے آبرو کیا گیا۔ ہزاروں نوجوان لڑکیوں کو سکھوں نے اغوا کر لیا۔ بعد میں پاکستانی حکومت نے ان کی بازیابی کی کوششیں کیں، لیکن ہندو نے اس سلسلے میں تعاون نہ کیا، اور ہزاروں مسلمان عورتیں اور بچے ان کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ اس کے علاوہ انتظامی مسائل، پاکستان کے جو زیادہ تر سرکاری ملازمین تھے اس وقت پاکستانی علاقوں میں، وہ زیادہ تر ہندو تھے، وہ پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے، تو دفاتر خالی ہو گئے۔ جاتے ہوئے وہ زیادہ تر سامان اپنے ساتھ لے گئے، باقی جو ہے وہ جلا کر یا توڑ پھوڑ کر چلے گئے، تو پاکستان کو دفاتر میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ٹاٹا ایئر کمپنی ہائر کی گئی تاکہ ملازمین کو جلد پاکستان لایا جا سکے، اور دفاتر کی کمی کو بھی ٹینٹ وغیرہ لگا کر وہ پورا کیا گیا۔
اس کے علاوہ وسائل کی کمی تھی، نیا ملک تھا، ایسا ملک جس کا ابھی تک اپنا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا، اور اس کے حصے کے اثاثے بھی بھارت نے روک رکھے تھے، اور اوپر سے بہت بڑی مہاجرین کی تعداد جو کہ 1 کروڑ سے اوپر تقریباً تھی، تو ان کو بھی ان کی سیٹلمنٹ کرنا بھی ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ صنعتی مسائل ہیں، جتنے بھی زیادہ تر سرمایہ کار تھے وہ ہندو تھے، اور تقسیم ہند سے پہلے انہوں نے اپنا سرمایہ ہندوستان میں منتقل کر لیا، اور پاکستان کے حصے میں صنعتیں نہ ہونے کے برابر تھیں، تو پاکستان کو بہت سے صنعتی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ دستوری مسائل ہیں، جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان کا ایک نیا ملک تھا، کیونکہ اس کا دستور ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو وقتی طور پر یہ کیا گیا کہ 1935 کے ایکٹ میں چند ضروری جو ترامیم تھیں وہ کر کے 1935 کے ایکٹ کو ہی ملک میں لاگو کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بہت جلد ہی پاکستان کا نیا دستور بنایا جائے گا، جو کہ بدقسمتی سے پھر ڈیلے ہوتا رہا، پھر 1956 میں جا کے پاکستان کا پہلا دستور بنا، لیکن وہ بھی صرف 2 سال چل سکا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اثاثوں کی تقسیم۔ متحدہ برصغیر میں ٹوٹل جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا اس میں 4 ارب کا محفوظ سرمایہ تھا، مینس کہ 4 بلین جو تھے وہ ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود تھے، جس میں پاکستان کا حصہ جو تھا وہ 75 کروڑ یا 750 ملین بنتا تھا، لیکن بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے، اور سردار پٹیل جو ان کے منسٹر تھے انہوں نے شرط رکھی کہ اگر پاکستان کشمیر کو بھارت کا حصہ مان لیتا ہے تو پاکستان کو اس کے حصے کے اثاثے دیے جائیں گے، اور بعد میں گاندھی جی کے ہڑتال کی وجہ سے، بھوک ہڑتال کی وجہ سے بھارت نے پاکستان کو کچھ اثاثے دے دیے، لیکن ابھی تک پاکستان کے جو اثاثے ہیں بھارت کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی ساز و سامان کی تقسیم ہے۔ برطانوی حکومت چاہتی تھی کہ ایک مشترکہ فوج ہونی چاہیے، ایک مشترکہ کمانڈر ان چیف کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تو اس کے حوالے سے وہ فوج کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن فوج کی تقسیم مسئلے کا حل تھا۔ اس کے علاوہ جو فوجی ساز و سامان تیار کرنے والی صنعتیں تھیں تقریباً 16 تھی، اور ان میں سے ایک بھی پاکستان کے حصے میں نہیں آئی، تو پھر یہ کیا گیا کہ پاکستان کو کچھ رقم جو ہے مختص کی گئی، پاکستان کو دی گئی، تو اس میں کافی پاکستان کی فوج کو سنبھلنے کے لیے کافی وقت لگ گیا۔ اس کے علاوہ نہری پانی کا مسئلہ ہے۔ ریڈ کلف کے غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے جتنے ہیڈ ورکس تھے نہروں کے وہ بھارت کے حصے میں آ گئے، تو بھارت نے پاکستان کی نہروں کا اور دریاؤں کا پانی روک لیا، تو پاکستان کی زراعت جو تھی وہ تباہ ہونے کا خطرہ تھا۔ تو پھر اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک نے یہ مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ورلڈ بینک نے سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان طے کروایا، جس کے تحت 3 دریا پر بھارت کا حق مانا گیا، اور 3 جو مغربی دریا تھے ان پر پاکستان کا حق مان لیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پختونستان کا شوشہ۔ صوبہ سرحد کو ریفرینڈم کے ذریعے طے کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے حصے میں جانا ہے یا بھارت کے حصے میں جانا ہے، تو صوبہ سرحد میں ایک کانگریسی لیڈر خان عبد الغفار خان تھے، وہ پورا زور لگا رہے تھے کہ صوبہ سرحد کو بھارت کا حصہ بنا دیا جائے، لیکن وہاں پر جو وہاں کے مسلمان تھے انہوں نے ان کے اس شوشے کو، جو انہوں نے پہلے بھارت کے ساتھ حصہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، بعد میں جب وہ اس میں شامل نہ ہو سکا تو انہوں نے آزاد پختونستان کا شوشہ چھوڑ دیا۔ تو اس کے ذریعے پاکستان دشمن قوتوں کو جمع کر کے پاکستان کو ان کا مقصد تھا کہ غیر مستحکم کیا جائے۔ صوبہ سرحد میں بھارت نے اپنے سرحدی گاندھی سے پختونستان کا نعرہ لگوا کر پاکستان کے مسائل میں ایک اور مسئلے کا اضافہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جی معاشی مسائل آ جاتے ہیں۔ پاکستان کو کیونکہ زیادہ تر ہمارا یہاں پر جو سرمایہ دار تھا وہ ہندو تھا، تو وہ جاتے ہوئے اپنا سارا سرمایہ بھارت انہوں نے منتقل کر دیا تھا۔ اس طرح قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہر شعبہ متاثر ہوا۔ زراعت جو ہے وہ ماند پڑ گئی، تجارت رک گئی، کارخانے بند ہو گئے، بینک کا کام ٹھپ ہو گیا، اور درآمدات و برآمدات کا سلسلہ درہم برہم ہو گیا۔ اس طرح نئی مملکت کو اپنی معیشت نئی بنیادوں پر دوبارہ استوار کرنا پڑی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا
اس وقت ٹوٹل 562 ریاستوں میں سے صرف 14 پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا، باقی جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ کچھ نے الحاق کیا، اور کچھ پہ بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا، جن میں ریاست جوناگڑھ تھی، حیدرآباد کی بہت طاقتور ریاست تھی، اس کے علاوہ مناودر کی ریاست تھی۔ تو یہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھیں یا پھر اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتی تھیں، لیکن بھارت نے فوج کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا، اور ان میں سب سے اہم تھی کشمیر۔ تو مسئلہ کشمیر آج تک ہے۔ ریاست جموں کشمیر ہندوستان کے شمال میں واقع ہے، اس کا رقبہ جو ہے 84,571 مربع میل ہے، اس کی 80% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ امرتسر کے ذریعے انگریز نے اسے ڈوگروں کے ہاتھ 75 لاکھ روپے نانک شاہی میں فروخت کر دیا۔ مینس کہ یہ ریاست جو تھی انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا تھا، بعد میں انہوں نے سکھوں کو فروخت کر دی تھی۔ مسلمان کیونکہ کسی کے غلام نہیں بن سکتے تھے، تو انہوں نے ڈوگرا جو راج تھا اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے، تو ڈوگرا راج نے ان کے خلاف مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ تو پھر جب پاکستان بننے لگا تو مسلمانوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ پاکستان کے ساتھ اس کا ایک فطرتی اتحاد ہوگا یا الحاق ہوگا، لیکن راجا نے ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر کے ہندوستان کا الحاق جو تھا وہ بھارت کے ساتھ کر دیا۔ تو اس سے پھر مسلمان جو تھے وہ انہوں نے تحریک شروع کی، خاص طور پر مسلم کانفرنس نے قرارداد الحاق پاکستان 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے اجلاس میں پیش کی اور اس کو منظور کر لیا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر کے جو مسلمان تھے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہے ریڈ کلف کی ہندو نوازی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کیا تھا کہ ہندوستان اور کشمیر کے درمیان گرداسپور جو تھا بفر زون تھا، تو یہ مسلم اکثریتی ضلع تھا، اس کو صرف اس وجہ سے بھارت کو دیا گیا تاکہ کشمیر تک بھارت کا راستہ صاف کیا جا سکے۔ تو یہ ریڈ کلف کی ہندو نوازی کی وجہ سے نہ صرف ہمارے ہاتھ سے کشمیر گیا بلکہ گرداسپور بھی صرف اسی وجہ سے دیا گیا تاکہ کشمیر تک ہندوستانی جو فوجیں ہیں ان کو راستہ دیا جا سکے۔ ہندوستانی فوجیں جو ہیں ریاست میں پونچھ، میرپور، مظفر آباد کے مسلمانوں کو جب مہاراجہ ہری سنگھ کی اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور بہت سے علاقے کو آزاد کروا لیا۔ کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے افغان بھائی بھی پہنچنے لگے۔ اس طرح ریاست میں 24 اکتوبر 1947 کو سردار محمد ابراہیم خان کی صدارت میں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر قائم کر لی گئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد کی درخواست کی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر میں ہندوستانی فوجیں بھیج دیں۔ مجاہدین نے بھارتی فوج کو بھی زبردست نقصان پہنچایا۔ اس سے خوف زدہ ہو کر بھارت اس مسئلے کو 1 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور اقوام متحدہ نے 25 جنوری 1948 کو کشمیر کا کمیشن کا تقرر کیا۔ 4 فروری 1948 کو کشمیر کمیشن نے جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کے ذریعے ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی سفارش کی۔ کشمیر کمیشن کا تقرر کشمیر کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے 7 مئی 1948 کو سلامتی کونسل نے بیلجیم اور کولمبیا کو نامزد کیا۔ بھارت نے یوگوسلاویا اور پاکستان نے ارجنٹائن کو، ان 4 ملکوں نے امریکہ کو نامزد کیا۔ اس طرح 5 رکنی کمیشن کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے آزادانہ استصواب رائے کو کشمیر کا واحد حل قرار دیا اور جنگ بندی کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کے فوجی مبصروں کا تقرر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی کوششیں اقوام متحدہ نے سر وان ڈکسن چیف جسٹس آسٹریلیا کو 27 مئی 1950 کو برصغیر بھیجا، لیکن بھارت نے استصواب رائے کے عملی طریقوں کی تلاش کے بجائے پاکستان کو جاہر قرار دینے کی رٹ لگائے رکھی۔ اس طرح انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اقوام متحدہ نے ناظم رائے شماری ایڈمرل نیمی کو ثالث مقرر کیا، مگر بھارت نے اس نمائندے کا تقرر یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ پاکستان کو امریکی امداد ملنے کی وجہ سے ایڈمرل نیمی غیر جانبدار نہیں رہے۔ اقوام متحدہ نے 3 جون 1951 کو ڈاکٹر پی گرام امریکہ کے ایک سابق سینیٹر کو اس مشن پر مامور کیا، لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے بھی بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پاک بھارت جنگ 1965 اسی مسئلے کی وجہ سے 27 دسمبر 1963 کو حضرت بل کی درگاہ سے موئے مبارک چوری کرا دیا۔ اس سے مسلمانوں کا روحانی اور سیاسی مرکز ختم کرنا مقصود تھا۔ 1964 میں موئے مبارک کی بازیابی کی تحریک بھارت کے قابو سے باہر ہو گئی۔ بھارت نے موئے مبارک کی چوری سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو ختم کرنے کے لیے شیخ عبداللہ کو رہا کر دیا۔
شیخ محمد عبداللہ اور مرزا افضل بیگ دونوں حج کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے اور وہاں کشمیری عوام کے مطالبات دوسرے اسلامی ممالک تک پہنچائے، جس کے نتیجے میں واپسی پر 1965 میں دونوں رہنماؤں کے پاسپورٹ منسوخ کر کے گرفتار کر لیا۔ 8 مئی 1965 کو شیخ محمد عبداللہ کی گرفتاری اور موئے مبارک کی چوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس پر فائرنگ کر کے 8 افراد ہلاک، کئی زخمی اور 309 کو گرفتار کر لیا گیا۔ 8 اگست 1965 کو مجاہدین نے صدائے کشمیر ریڈیو سے انقلابی کونسل کے قیام کا اعلان کر کے بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے پاکستان کو اس تحریک کا ذمہ دار قرار دے کر ستمبر 1965 میں پاکستان میں حملہ کر دیا۔ معاہدہ تاشکند میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے معاہدہ تاشکند پر دستخط کر کے اس مسئلے کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو جنگ میدان میں جیتی تھی وہ اس کو ٹیبل پر ہار دیا۔ 1971 کی جنگ ہے۔ بھارت نے 1965 کی جنگ کا انتقام لینے کے لیے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندی کے لیے اپنی منفی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں پاکستان نہ صرف مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھا بلکہ کشمیر کی سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول قرار دے دیا گیا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے سب سے پہلے یہ تحریک آج سے کچھ سال پہلے تب دوبارہ اپنا زور پکڑتی ہے جب بھارت نے ایک کشمیری مجاہد برہان وانی کو شہید کیا۔ اس سے کشمیر میں دوبارہ سے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ بعد میں بھارت نے پاکستان کی سرحد پر بھی چھیڑخانی شروع کر دی اور پھر آرٹیکل جو وہاں پر جو خود مختاری دے رہا تھا کشمیر کو تھوڑی بہت، اس کو بھی پچھلے سال جو ہے 2019 میں اس کو خاتمے کا اعلان کیا، جس سے پھر وہاں پر جو صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ تب سے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے بھارت نے وہاں پر ابھی تک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے۔ اب لاک ڈاؤن جب اٹھایا جاتا ہے تب کشمیر کی صورتحال کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور تیسری عالمی جنگ کی وجہ بھی مسئلہ کشمیر بن سکتا ہے۔ تو مسئلہ کشمیر کا صرف ایک ہی حل ہے کہ کشمیری عوام کی رائے لی جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔